بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی نیت کیسے کریں؟ روزے کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزے کی نیت بس دل میں کی جاتی ہے۔ رمضان میں تو سب کی نیت ہوتی ہے، جو سحری کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے نا کہ روزہ رکھے گا، تو اتنی نیت کافی ہے۔ یہ جو مشہور دعا ہے وہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو بس دل میں نیت کافی ہے۔ تو البتہ جو قضا روزہ ہے نا، قضا روزہ رمضان کا، جب آپ قضا روزہ کریں تو پھر نیت صبح صادق سے پہلے ضروری ہے۔ اور اگر قضا روزہ نہیں رکھ رہے، نفلی روزہ رکھ رہے ہیں یا رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کے اندر، تو پھر نصف النہار سے پہلے بھی نیت کافی ہے۔ نصف النہار کا مطلب یہ ہوتا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا، تو آدھا ٹائم گزرنے سے پہلے۔ جیسے روزہ اگر 14 گھنٹے کا روزہ ہے تو صبح صادق سے لے کے 7 گھنٹے گزرنے سے پہلے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کی سحری میں آنکھ نہ کھلے اور رمضان میں، تو جیسے ہی آنکھ کھلے بس وہ اسی وقت نیت کر لے، کیونکہ رمضان کا روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ بعض لوگ کم ہمت ہی کرتے ہیں کہ جی سحری میں آنکھ نہیں کھلی، دن بہت لمبا ہے، رات کو کھانا بھی تسلی سے نہیں کھایا تھا تو روزہ چھوڑ دیں۔ نہ، آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا، چاہے افطاری میں ڈٹ کے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، رات کو ڈنر کرنا یاد رہا ہو یا بھول گئے ہوں، صبح سحری میں آنکھ کھلی ہو یا نہ کھلی ہو، رمضان کا روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے، سوائے اس کے کہ آپ سفر میں ہوں یا آپ بیمار ہوں، اس کے علاوہ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ سحری اور افطاری اذان سے کریں یا وقت سے؟ سحری اور افطاری کا تعلق اذان سے ہے یا وقت دیکھ کر سحر و افطار کرنا چاہیے؟ وقت سے اس کا تعلق ہے، اذان سے نہیں ہے۔ اذانیں بعض دفعہ غلط ہو جاتی ہیں۔ بعض اہل حدیث حضرات یہ کرتے ہیں کہ سورج ابھی آدھا غروب ہوتا ہے تو وہ اذانیں دے کے سب کا روزہ توڑوا دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ تو میں نہیں کہتا سارے اہل حدیث ایسا کرتے، لیکن ان اہل حدیث کی خدمت میں گزارش ہے کہ خدارا آپ اپنا مسلک دوسروں پہ تھوپتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ آدھا سورج غروب ہونے پر افطار جائز ہے تو آپ کر لیں، لیکن آپ اذان دے کے سب کے روزے توڑوا دیتے ہیں اور اپنی رائے سب پہ مسلط کرتے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے، یہ بہت زیادتی ہے۔ نہیں، آپ اختلافی، آپ ایک مسئلہ ہے تو اس میں اپنی رائے زبردستی ٹھوس کیوں رہے ہیں آپ دوسرے کے اوپر؟ بعض دفعہ ایسے ہوئے ہیں واقعات کی کسی اہل حدیث کی مسجد سے اذان ہی پہلے ہو گئی، تو ان سے پوچھا گیا تو کہہ رہے ہیں ہمارے مسلک میں اور یہ حدیث کی روشنی میں جائز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے حدیث سے۔ آپ کی ایک رائے ہے، آپ نے حدیث کی ایک تشریح کی ہے، تو اس تشریح کی وجہ سے آپ کی یہ رائے ہے نا، تو آپ اپنی رائے دوسری کی رائے پہ مت تھوپیں مت اس کو۔ تو اس لیے اگر کسی نے اذان سن کے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں دیکھا کہ ٹائم ابھی داخل نہیں ہوا تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر پتا تھا اس کو کہ روزے کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا، سورج مکمل غروب نہیں ہوا ہے، پھر بھی اس نے اذان سن کے روزہ توڑ دیا تو پھر کفارہ بھی لازم ہوگا اس کے اوپر۔ تو اس لیے اذان کے بجائے نا جو سحر افطار کے جو ٹائم کے جو جدول ملتے ہیں، نقشے ملتے ہیں، ان کو دیکھا کریں اور اس سے بھی احتیاطاً 2 منٹ بعد روزہ کھولیں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جلدی افطار کا ہمیں حکم ہے، تو بالکل ایسے ہی ہے، لیکن جلدی کا مطلب یقین تو ہو کہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ تو یہ جو نقشے ہمیں ملتے ہیں جن میں سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، یہ احتیاطی ٹائم ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا، یعنی 100% اس پہ یقین نہیں ہوتا، لہذا اس میں کم از کم 2 منٹ کی احتیاط لازمی کیا کریں۔ میرا یہ معمول ہے ہمیشہ سے کہ اگر سورج غروب ہونے کا ٹائم 6:30 لکھا ہوا ہے تو میں 6:32 پہ افطار کرتا ہوں۔ تو سحری میں بھی بہتر ہے کہ 1 منٹ پہلے بند کر لیں، تو اس لیے اس میں احتیاط کے پہلو کو پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ نے کئی بار تجربے کے بعد دیکھ لیا کہ ہماری مسجد کی اذان صحیح ٹائم پہ ہوتی ہے، جو غروب آفتاب کا ٹائم لکھا ہے اس سے 2 منٹ بعد ہوتی ہے، تو پھر آپ اذان پہ افطار کر لیں۔ میں جہاں رہتا ہوں یہاں ہم نے مؤذن کو پابند بنایا ہوا ہے کہ بھائی جو غروب آفتاب کا ٹائم ہے، جو ایگزیکٹ ٹائم ہے نا، اس سے 2 منٹ کے بعد آپ نے اذان دینی ہے، تو وہ دیتے ہیں اس طرح، پھر ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ اذان صحیح ٹائم پہ ہو رہی ہے، تو پھر آپ اذان پہ افطار کر سکتے ہیں۔ سارا دن محنت کی ہے تو 1-2 منٹ میں کیا جلد بازی کر کے کیا کر لیں گے؟ کیوں اپنے روزے کو مشکوک بناتے ہیں؟ سحری کے وقت میں اختلاف، عوام کیا کرے؟ سحری کے وقت میں اختلاف کے بارے میں رہنمائی فرمائیں، عوام اس اختلاف میں کیا کرے؟ جی ہاں، سحری کے وقت میں یہ اختلاف ہے کہ 18 ڈگری پہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے یا 15 ڈگری جب سورج آ جاتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رودھیانوی رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فلکیات کے بہت ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ 15 ڈگری پہ جب سورج آتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اور وہ آج کل جو نقشے چل رہے ہیں نا، اس سے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد وہ ٹائم شروع ہوتا ہے۔ لہذا اگر عام نقشوں میں ٹائم لکھا ہوا ہے کہ جی 5:40 پر لکھا ہے سحری کا ٹائم بند ہو رہا ہے، تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو نقشے چھاپے ہیں ان کے مطابق وہ 5:40 کے بجائے 5:50 یا 55 ہوگا، 5:55 چل رہا ہے میرا خیال ہے۔ تو یہ 15 سے 20 منٹ کا اختلاف انڈیا پاکستان میں، لیکن جب آپ ناروے یا ان ملکوں کی طرف جاتے ہیں، یورپ کی طرف، تو یہ ٹائم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، یہ اختلاف کا جو ٹائم ہے۔ لیکن دارالعلوم کرنگی اور بنوری ٹاؤن وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ 18 درجے پہ جب سورج ہوتا ہے تو پھر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اور اس کے مطابق جو نقشے آج کل چھپے ہوئے ہیں وہ اسی کے مطابق چھپے ہوئے ہیں، وہ ٹائم ذرا جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ اختلاف ہے تو اس میں
اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صحیح قول کیا ہے تو صحیح قول ہماری رائے میں مفتی رشید احمد صاحب کا قول صحیح ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ مشاہدے پر مبنی ہے. آپ نیوٹرل ہو کے اگر مشاہدہ کریں, یعنی نقشوں کو دائیں طرف رکھیں آپ, اور کسی سے کچھ بھی نہ سنیں آپ, کیونکہ آپ کسی کو ساتھ لے کے جائیں گے نا تو وہ پھر آپ کو نیوٹرل رہنے نہیں دے گا. کسی بھی قول والے کو لے جائیں گے وہ نیوٹرل نہیں رہنے دے گا آپ کو. آپ نے بالکل نیوٹرل ہو کے آپ چلے جائیں کسی ایسے گاؤں دیہات میں جہاں مطلع صاف ہو, اور آپ دیکھیں صبح صادق کا ٹائم خود دیکھیں. کسی بوڑھے کو لے جائیں جو صبح صادق دیکھ کے بتاتا ہو کہ صبح صادق کب ہو رہی ہے اور صبح کاذب کب ہو رہی ہے, اس کو یہ اختلافات کا نہ پتا ہو. بالکل نیوٹرل آدمی کو آپ لے کے جائیں تو, اور وہ مشرق کی طرف دیکھے تو ایک روشنی پہلے جو ہے وہ ایسے لمبی عمود میں آئے گی, یہ صبح کاذب کہلاتی ہے, جھوٹی صبح. اور پھر ایک روشنی ایسے عمود میں پھیلنا شروع ہوگی جس کے بعد پھر روشنی ہی روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے. یہ ہے صبح صادق. تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ پہلے صبح کاذب ہوتی ہے پھر صبح صادق ہوتی ہے. تو جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بالکل نیوٹرل ہو کے, تو پھر آپ دیکھیں صبح صادق کا ٹائم کب ہو رہا ہے, تو جو ٹائم ہے اس کو نوٹ کر لیں تو وہ مفتی رشید احمد صاحب کے نقشے کے مطابق ہوگا. یہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا ہے جو بالکل نیوٹرل ہیں, جو گاؤں دیہاتوں میں اختلاف جانتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کہیں بھی دنیا میں جائیں گے نا تو اس طرح سے آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن بہرحال اختلاف ہوتا ہے. دوسری طرف بھی علماء ہے تو ان کی ایک رائے ہے. تو جس آدمی میں تحقیق کی صلاحیت ہو, اس مسئلے میں تحقیق کر سکتا ہو, اور تحقیق ایسے ہی کرے گا کہ وہ نقشوں کو ایک طرف رکھے جا کے مشاہدہ کرے, تو وہ تو مشاہدے پر عمل کرے اپنے. اور جس میں تحقیق کی صلاحیت نہیں ہے تو ایک عامی آدمی پھر یہی کرتا ہے کہ بھائی جس طرف جمہور علماء ہیں ان کی رائے پر عمل کر لے, اور احتیاط والی رائے پر. احتیاط والی رائے یہ ہے کہ آپ سحری تو کر لیں دارالعلوم کورنگی کے نقشے کے مطابق, سحری یعنی جلدی روزہ بند کر لیں آپ, اور فجر کی نماز آپ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو نقشہ ہے اس کے مطابق پڑھیں, یعنی 15 منٹ لیٹ پڑھیں آپ. تو اس میں آپ کی فجر کی نماز بھی بالاتفاق صحیح ہو جائے گی سب علماء کے نزدیک, اور روزہ بھی آپ کا سب علماء کے نزدیک ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ احتیاط والی رائے پر عوام عمل کرے. عوام کو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں. باقی میرا اپنا معمول اور جو مفتی رشید احمد صاحب کا معمول تھا, اور جامعۃ الرشید کے بہت سے جو ماہر فلکیات ہیں ان کا معمول یہی ہے کہ وہ رمضان کا روزہ بھی مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقشے کے مطابق رکھتے ہیں, کیونکہ اس رائے پر ان کو 100% اطمینان ہے. لیکن بہرحال اختلافی مسئلوں میں انسان اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتا, اور خاص طور پر عوام میں. تو میرا یہ معمول گھر کے اندر تو ہے, لیکن میں پبلک پلیسز میں مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر عمل نہیں کرتا. پبلک پلیسز میں کہیں بیٹھے ہوں یا کہیں رشتہ دار آئے ہوں, مہمان ہوں, تو پھر جس ٹائم پہ سب سحری بند کر رہے ہیں ہم بھی اسی ٹائم پہ بند کرتے ہیں, تاکہ خام خامے کوئی جھگڑا نہ ہو, کوئی لوگوں کو اشکالات نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ میں دیر تک کھا رہا ہوں تو لوگ پوچھیں مفتی صاحب سحری کا وقت ختم ہو گیا, ابھی آپ 15 منٹ بعد کس خوشی میں کھا رہے ہو, ان کو کون سمجھائے گا. تو ایک لوگوں میں ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے, اختلاف پیدا ہوتا ہے, جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں میں ایک اختلاف پیدا ہو. تو اس وقت ہم اپنی رائے چھوڑ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, کوئی دیر تک کھانا فرض تو ہے نہیں. تو میں اعتکاف میں بھی کبھی بیٹھا ہوں, تو جس ٹائم پہ سارے اعتکاف والے جو دارالعلوم کورنگی کی رائے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی اسی رائے پر عمل کرتے ہیں. البتہ نماز میں جلدی نہیں پڑھتا, اگر وہ پہلے ہو رہی ہے تو میں اپنی نماز میں بہرحال بات نہیں پڑھتا ہوں, کیونکہ اس میں بہرحال احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وہ دیر سے پڑھی جائے تاکہ بالاتفاق نماز ہماری صحیح ہو جائے. البتہ جب میں گھر میں روزہ رکھتا ہوں, سحری کرتا ہوں, تو چونکہ مجھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر 100% اطمینان ہے تو پھر میں انہی کے نقشے پر عمل کرتا ہوں. لیکن پبلک میں ایسا نہیں کرتا میں, اور آپ کو بھی مشورہ دے رہا ہوں اگر کسی کو مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر 100% اطمینان ہو بھی جائے تو عوام میں ایک نئی جنگ نہ چھیڑے. وہ یہ بہت غلط حرکت ہوتی ہے کہ آپ کی ایک رائے بن گئی اور آپ سب پہ اس کو زبردستی تھوپنا شروع کر دیں اور عوام میں ایک اختلاف پیدا کرنا شروع کر دیں. عوام کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس عالم پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کریں. تو اگر بنوری ٹاؤن دارالعلوم کورنگی کی رائے پر عمل کرتے ہیں تو آخرت میں نجات کے لیے ان کے لیے کافی ہے, کیونکہ بہرحال ایک ریلائبل ادارے ہیں اور ان کے بھی علماء اہل حق ہیں. تو اختلافی مسائل میں یہی ہے. اختلافی اور بھی دیکھیں نا, امام شافعی کا کسی مسئلے میں اختلاف, امام حنیفہ ایک طرف, امام شافعی ایک طرف. تو جو ان اختلافی مسائل میں کرتے ہیں یہاں بھی وہی کر لینا چاہیے کہ آپ کو جس رائے پر اعتماد و عمل کریں, دوسرے پر نکیر نہ کریں, آپ اس کو برا بلا نہ کہیں. تو سب سے بہتر عوام کے لیے احتیاط والی رائے ہے کہ سحری دارالعلوم کورنگی کے نقشے کے مطابق بند کریں اور نماز مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقشے کے مطابق پڑھیں. اچھا, یہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی جو رائے ہے یہ ان کی اکیلے کی نہیں ہے, دنیا میں اور بڑے بڑے ماہر فلکیات ہیں جو اسی رائے کے قائل ہیں. اور موبائل میں اپلیکیشن میں بھی ایسا ہے کہ آپ جب نارتھ امریکہ کے ادارے کی جو تحقیق ہے صبح صادق کی, وہ جب اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے والی رائے ہی کو وہاں کے سائنٹسٹ فالو کرتے ہیں. کراچی یونیورسٹی میں بھی بہت سے ایسے سائنٹسٹ ہیں جو فلکیات کے ماہر ہیں, وہ بھی مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو اس بارے میں صحیح قرار دیتے ہیں. بہرحال اختلاف ہے تو احتیاط پر عمل کریں, زیادہ بہتر ہے. حالت جنابت میں روزے کا حکم. کیا حالت جنابت میں روزہ ہو جاتا ہے؟ جی ہاں, حالت جنابت کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہو جاتا ہے. البتہ نماز حالت جنابت میں نہیں ہوتی. بعض لڑکوں کو احتلام ہو جاتا ہے تو صبح وہ بغیر غسل کے سحری کر لیتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, آپ بغیر غسل کے سحری کر لیں اور پھر نماز سے پہلے آپ غسل کر لیں. منہ میں غلطی سے پانی چلا گیا تو روزہ کیا ٹوٹ جائے گا؟ اگر غلطی سے منہ میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا ہوگی یا کفارہ بھی ہوگا؟
ایک ہوتا ہے بھولے سے پانی پی لینا، تو بھولے سے پانی پینے سے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، کفارہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہے غلطی سے پانی چلا جانا، یعنی آپ کو روزہ یاد تھا اور آپ نے منہ میں کلی کی اور غلطی سے منہ میں چلا گیا، وہ روک ہی نہیں سکے پانی، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے جس میں آتا ہے کہ غلطی سے پانی پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بھولے سے ہے، غلطی کا نہیں ہے۔ تو غلطی سے چلا گیا، یہ چونکہ آپ کی غفلت ہے لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ جان کر آپ نے نہیں کیا، صرف قضا ہوگی۔ روزہ نہیں رکھا تو صرف قضا اور کفارے کا حکم۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو بعد میں قضا کرے گا یا کفارہ بھی دے گا۔ اگر روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو پھر صرف قضا کرے گا، کفارہ نہیں دے گا، اور بہت بڑا کبیرہ گناہ بھی ہوگا، مرتکب ہوگا گناہ کا۔ اور اگر توڑ دیا تو پھر کفارہ بھی ہے 60 روزوں کا۔ روزہ توڑنے کا کیا وبال ہے؟ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ بہت بڑا جرم ہے رمضان کا روزہ چھوڑنا بھی اور توڑنا بھی۔ چھوڑ دیا تو قضا رکھنی پڑے گی اور گناہ بھی ہوگا، توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ اور دیا تو کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، دسمبر جنوری میں رکھ لیں جب دن ٹھنڈے ہوتے ہیں، بیچ میں ایک دن کا بھی ناغہ ہو گیا چاہے بیماری سے ہوا ہو تو پھر دوبارہ سے 60 رکھنے پڑیں گے۔ البتہ عورت کو مینسز کی وجہ سے جو ناغہ ہوتا ہے وہ معاف ہے، تو ورنہ کنٹینیو 60 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے۔ اور جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی ان میں، پھر وہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے۔ جوان آدمی جو روزہ رکھ سکتا ہو اس کو 60 غریبوں کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس کو 60 روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ روزہ چھوڑنا کب جائز ہے؟ کن صورتوں میں روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ صرف 2 صورتوں میں جائز ہے: بیمار ہونے کا خطرہ ہو یا آپ سفر میں ہو۔ پریگننسی میں عورت روزہ نہیں چھوڑ سکتی الا یہ کہ بیماری کا خطرہ ہو۔ دودھ پلانے والی عورت روزہ نہیں چھوڑ سکتی الا یہ کہ اپنے یا بچے کے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو، صرف وسوسہ کافی نہیں ہے، غالب گمان ہو۔ تو پھر جو جیسے دودھ ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے ایک عورت کا روزہ رکھے اور بچہ کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو وہ مجبوراً روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین سے میں کہتا ہوں بھائی افطاری سے لے کے صبح سحری تک نان اسٹاپ آپ کھائیں تو سارا دن آپ فیڈ کرائیں۔ نارمل خواتین رکھتی ہیں ہمیشہ سے، مسلمان سوسائٹی میں روزے رکھتی ہیں، پریگننٹ خواتین بھی رکھتی ہیں، بلکہ پریگننسی میں تو خواتین سے کھایا ہی نہیں جا رہا ہوتا، ویسے بھی متلی آتی ہے ان کو، تو وہ بلا وجہ سستی میں روزے چھوڑ دیتی ہیں۔ بہرحال اگر بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا واقعی دودھ اتنا کم ہو رہا ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے گا یا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اور وہ بیماری کی طرف جائے گا تو پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو بیماری میں اور سفر میں۔ باقی کوئی عذر ایسا نہیں ہے جس میں روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہو۔ مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، اور آپ کا کل پیپر ہے تو بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ مزدوروں کے لیے روزہ رکھنے کا حکم۔ کیا مزدور حضرات یا سخت محنت کش افراد روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، سخت محنت کش افراد کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ میاں نے روزے میں بیمار کو اور مسافر کو چھوٹ دی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے شدید گرمی میں پھر مزدور کرے کیا؟ تو مزدور کوشش کرے نائٹ ڈیوٹی کرے، اور مالک کو بھی حکم ہے جو مزدوری کرواتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ مزدور کا خیال کریں، رمضان میں اس کو زیادہ بوجھ نہ دیں، رات کے وقت میں کام کروائیں، دن میں اس کو چھٹی دے دیں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو بھی بہرحال روزہ رکھنے کی کرنا پڑے گا مزدور کو۔ خدا نخواستہ روزے کے دوران حالت بہت غیر ہو جاتی ہے، بے ہوش ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، پھر مزدور کو روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی، تو توڑ دے، پھر ایسی صورت میں گناہ نہیں ہوگا، بعد میں قضا کر لے، لیکن چھوڑنا پھر بھی جائز نہیں ہے۔ تو روزہ نہ رکھے، اور جب خدا نخواستہ ایسی حالت خراب ہونا شروع ہو جائے، مرنے لگے، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر روزہ توڑ دے۔ لیکن بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ روزہ تو نام ہی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کا ہے۔ کسی کو کم بھوک لگتی ہے، کسی کو زیادہ، کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے روزہ گزار دیتا ہے اسے تو لگتی نہیں ہے، کوئی گرمی میں چل پھر کے گزارتا ہے اس کو بہت لگتی ہے۔ تو اللہ میاں نے اس میں کوئی فرق نہیں رکھا کہ بھوک کی شدت کم ہو یا زیادہ ہو، وہ بہرحال برداشت کرنی پڑے گی۔ ہاں بیماری کا خطرہ ہو، جیسے آپ نے روزہ رکھا، شوگر لیول اتنا گر گیا، آپ پیشنٹ ہیں کہ اب خدا نخواستہ بے ہوش ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو گیا، تو فوراً توڑنا پڑے گا، بلکہ توڑنا واجب ہے ایسی صورت میں۔ تو ناقابل برداشت بھوک میں روزہ توڑنا۔ بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت سے معدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، ان کے لیے روزہ چھوڑنے یا توڑنے کا حکم بیان فرما دیں۔ نعیم شاکر ملتان سے۔ ناقابل برداشت بھی بھوک اگر ہو جائے تو بھی روزہ نہیں توڑ سکتے، بلکہ ہمت کر کے پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ پیاس اور بھوک میں برداشت ہے کے قابل ہے یا نہیں ہے یہ کوئی اللہ نے فرق نہیں رکھا۔ تو روزہ نام ہے کھانے پینے سے اوائڈ کرنے کا، تو چاہے وہ برداشت ہو رہی ہو یا برداشت نہیں ہو رہی ہو۔ ہاں البتہ بیماری کا خطرہ ہو یا جان جانے کا خطرہ ہو یا بے ہوش ہونے کا خطرہ، کیونکہ بے ہوشی بھی ایک بیماری ہے، تو اس صورت میں روزہ توڑ سکتے ہیں۔ آپ کسی کے معدے میں شدید درد ہو رہا ہے شدید بھوک کی وجہ سے، تو یہ ایک بیماری ہے، کیونکہ نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے، کتنی بھی بھوک لگی ہو آپ کو، 24 گھنٹے بھی بھوکے نہ آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ کوئی بیماری ہے جیسے کسی کو السر ہے یا اور کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے بھوکا رہنے سے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، تو درد ایک بیماری ہے، بیماری میں روزہ توڑا جا سکتا ہے تو اس درد کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ناقابل برداشت بھوک یا پیاس لگی ہے تو پھر روزہ نہیں توڑ سکتے۔ توڑ دیا تو 60 روزوں کا کفارہ ہے۔ روزے میں احتلام اور مشزنی، کیا روزے کے دوران احتلام یا مشزنی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کیا اس پر کفارہ واجب ہے؟
روزے میں احتلام ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر مجزنی کی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ بھی ہے کہ آپ نے رمضان کا روزہ توڑا کیوں اور روزے میں اتنا بڑا گناہ کیوں کیا آپ نے، تو ڈبل گناہ ملے گا آپ کو، لیکن کفارہ لازم نہیں ہے۔ کفارہ جو لازم ہوتا ہے وہ جمع کرنے سے، تو اگر پراپر جب تک انٹرکورس کسی نے نہ کیا ہو تو انٹرکورس کرنے سے جو ہے بیوی کے ساتھ یا کسی بھی عورت کے ساتھ، جو حرام ہے ناجائز ہے بہرحال، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ لیکن اگر اس کے بغیر ہی کوئی ڈسچارج ہو گیا، چاہے زوجہ کے ذریعے ہو یا اپنی ہاتھ کے ذریعے ہو، اپنے ہاتھ کے ذریعے، جو اپنے ہاتھ سے یہ کام کرنا تو بہرحال بہت بڑا گناہ ہے اور روزے میں تو اور بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، لیکن یہ کہ اس سے روزہ توڑنے کا گناہ ہوگا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو جو نوجوان روزہ رکھ کے اگر خدا نخواستہ یہ کام کر لیتے ہیں، مجزنی کر لیتے ہیں، تو توبہ استغفار بھی کریں اور بعد میں ایک روزہ قضا بھی کریں، لیکن کفارہ ان پر لازم نہیں ہے۔ روزے میں انجیکشن اور ڈرپ کا حکم، روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگانے کا حکم بیان کر دیں۔ کچھ نہیں ہوتا ہے، ڈرپ یا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کون سی الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ الٹی آئی اور نگل لی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ طلحہ صاحب کراچی سے، دیکھیں منہ بھر کے الٹی آئی نا، فل سپیڈ کے ساتھ، جو روکنا ہی ممکن نہیں تھا آپ کے لیے، اتنی بھر کے، ایسی الٹی کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن عام طور پہ جو ابکائیاں آ رہی ہوتی ہیں، سحری کے بعد لوگوں نے اتنا پھوڑا پھاڑا ہوتا ہے، افطاری میں اتنے پکوڑے پھوڑ دیے اور پھر سحری میں بھی دبا کے پھوڑ پھاڑ دیا، تو اس کے بعد تباہی آ جاتی ہے اور وہ ابکائیاں آتی ہیں، تو وہ تھوڑی بہت جو ابکائیاں آتی ہیں ان کو نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ الٹی سے دو صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے، ایک یہ کہ آپ نے خود سے الٹی کی حلق میں ہاتھ ڈال کے اور وہ الٹی بھی منہ بھر کے ہوئی ہو، تو ایسی الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ الٹی آپ نے خود نہ کی ہو، ہوئی منہ بھر کے ہو لیکن آپ نے نگل لی اس کو، تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو اگر خود ہوئی تو بھلے منہ بھر کے، یعنی اگر خود ہوئی اور نگلی نہیں تو بے شک منہ بھر کے بھی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ آپ نے نگلی نہیں ہے، اور اگر خود آپ نے ہاتھ ڈال کے الٹی کی مگر منہ بھر کے نہیں ہوئی وہ، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو دو ہی صورتیں بچی ہیں کہ ہاتھ ڈال کے منہ میں خود سے آپ نے الٹی کی ہو تو منہ بھر کے ہوئی ہو تو روزہ ٹوٹے گا، یا یہ کہ خود سے الٹی ہوئی ہو منہ بھر کے اور آپ نے نگل لی ہو تو روزہ ٹوٹے گا۔ باقی جتنی بھی الٹی کی صورتیں ان میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شوگر کے مریض کا روزہ توڑنا، میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ نیز کیا روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں؟ حبیب اللہ لاہور سے، دیکھیں اگر روزہ رکھنے سے آپ کی شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا اور تو ظاہر ہے شوگر کے پیشنٹ کو تو اس سے موت کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کومے میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں صرف گنجائش ہی نہیں ہے بلکہ روزہ توڑنا لازم ہے کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے فرض ہے۔ باقی روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں، جی انجیکشن ہر طرح کا لگایا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں۔ روزہ کس عمر میں فرض ہے؟ میری بیٹی کی عمر 13 سال ہے مگر وہ شرعی طور پر بالغ نہیں ہوئی، کیا اس پر روزہ فرض ہے؟ لیکن لڑکے پر کس عمر میں روزہ فرض ہوگا؟ ام احمد، دیکھیں بیٹی کی عمر 13 سال ہے اور بھی روزہ فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ قریب البلوغ ہو چکی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ بیٹی کو روزے رکھوائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ رمضان میں ہی اس کو مینسز آنا شروع ہو جائیں، تو جیسے ہی مینسز آنا شروع ہوں گے اگلے دن سے وہ اسی دن سے بالغ سمجھی جائے گی، لہذا مینسز بند ہوتے ہی اس پر لازم ہوگا کہ روزے شروع کر دے، تو ورنہ اگلے سال تو روزے رکھنے ہی پڑیں گے اس کو، کیونکہ عموماً خواتین کو، بچیوں کو 14 سال سے پہلے مینسز آ جاتے ہیں، تو اس لیے آپ پر یہ لازم ہے کہ اس کو ابھی روزوں کی عادت ڈالنے کے لیے آپ اس کو سارے روزے رکھوائیں، ورنہ ایک دم سے روزے فرض ہوتے ہیں تو پورے رکھے نہیں جاتے پھر۔ اور لڑکے پر بھی جب پہلی دفعہ اس کو نائٹ فال ہو، احتلام ہوتا ہے، تو اس پہ روزے فرض ہو جاتے ہیں کیونکہ بالغ شمار ہوتا ہے، تو لہذا 13-14 سال کا اگر لڑکا ہے تو اس کو بھی پورے روزے رکھوانے چاہیے۔ ہاں اس سے کم عمر ہے، جیسے 10 سال یا اس سے کم عمر کے لڑکے ہیں تو پھر ان کو اگر گرمیوں کے لمبے لمبے روزے ہیں تو پھر پورے روزے نہ رکھوائیں، تھوڑے تھوڑے کر کے رکھوائیں، ان کو عادت ڈالیں، کیونکہ پھر ان کی باڈی کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ روزے کا مقصد ہماری باڈی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے بلکہ ایک روحانی قوت پیدا کرنا ہے، تو بچوں کو بہت زیادہ روزے رکھوانے سے بہرحال نقصان ہوتا ہے، لیکن 10 سال یا اس سے بڑے ہو جائیں نا تو پھر تھوڑے تھوڑے کر کے روزے ان کو رکھوانے چاہیے۔ 13-14 سال کی عمر میں تو پورے روزے رکھوانے چاہیے بچوں کو، تاکہ ان کو عادت پڑے، بالغ ہونے کے بعد پھر وہ چھوڑے نہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمارے سوسائٹی میں، مسلمان گھروں میں بچے تو بڑے شوق سے روزہ رکھتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں رمضان کو، تو بچوں کو جو ذرا بڑی عمر کے بچے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو رکھوانے چاہیے۔ سحری اور افطاری، اچھا چھوٹے بچے کی روزہ کشائی کرنا، کیا قریبی رشتہ داروں کو بلا کر بچے کی روزہ کشائی کرنا جائز ہے؟ عبید زبیری، بس یہ بچے کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے اس بہانے، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑا سا بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، ان کو حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ سحری اور افطاری میں کیا کھائیں؟ افطاری میں کیا کھانا سنت ہے اور سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ افطاری میں ڈانٹ کھانی چاہیے، سحری میں جو مرضی کھائیں، کیونکہ افطاری میں اکثر جلد بازی میں گھر کی خواتین بیچاری ٹینشن میں ہوتی ہیں، ان کو بھی ڈانٹ مل رہی ہوتی ہے، ان کی طرف سے بھی ڈانٹیں پارسل ہو رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال جی افطاری میں کیا کھانا سنت ہے؟ کھجور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افطار کیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کھجور میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ، ہم جب ہمارا شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوتا ہے اور
کمزوری ہو جاتی ہے روزے کے جو اینڈ میں، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کھجور جیسی ہی کوئی چیز لینی چاہیے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، شربتیں پی رہے ہوتے ہیں چینی کے، اس میں کاربوہائیڈریٹ تو ہوتا ہے اور وہ شوگر لیول ڈھا کر کے اوپر چلا جاتا ہے ہمارا، اور پھر دماغ ٹون ہونا شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد سے، غنودگی بجائے فریشنس کے اور بیکار لائف ہو جاتی ہے، اور پھر تراویحوں میں لوگ کیسے اونگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میٹھا نہیں کھانا چاہیے افطاری میں، جو بہت زیادہ لوگ میٹھا پھوڑ رہے ہیں، میڈیکل سائنس کی باتیں کر رہا ہوں، اسلام کی بات نہیں کر رہا میں، ظاہر اپنا تجربہ شیئر کر دینا چاہیے۔ تو چینی اور اس سے بنے ہوئے شربتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کھجور میں میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ اچھی قسم کا میٹھا ہوتا ہے، اس سے وہ غنودگی نہیں آتی، اور اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو طاقت بھی ملتی ہے اس سے، بہت سارے منرلز ہوتے ہیں اس میں، وائٹامنز ہوتے ہیں، تو اور سنت بھی ہے۔ تو کھجور کا حصہ، پھر ہمارے ایک بڑی ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا سا کھجور لے کے نا بس ایک افطار کیا، اس کے بعد پھر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں پکوڑوں پہ۔ تو کھجور تمیز سے کھا لو بھائی، ذرا اچھی طرح کھا لو، اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا، اتنا مزیدار غذا ہے اور سکون بھی ملتا ہے، راحت بھی ملتی ہے، طاقت بھی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تھوڑی بہت جو گنجائش رہ جائے گی وہ پکوڑے سموسے پھوڑ پھاڑ لینا۔ تو کھجور کے ساتھ بہت نفرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے نا فَأَهْلُهُ جِيَاعٌ، وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ تو اس لیے عرب میں ہمیشہ وہ اپنے فریج میں لازمی کھجور رکھتے ہیں، بلکہ کھجور کو تو فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، باہر بھی رکھ دیں تو بھی ٹھیک رہتی ہے وہ۔ اس لیے کھجوروں کا استعمال گھروں میں ڈالیں، بچوں کو یہ آرٹیفیشل میٹھے سے بچا کے ان چیزوں پہ لے کر آئیں۔ باقی سحری میں کیا کھانا چاہیے، سحری میں بھی کھجور کھا لیں، پھل کھا لیں، کچھ بھی کھا لیں، ڈاکٹر بتائے گا آپ کو، میں کیا بتاؤں گا آپ کو بھائی کیا کھائیں۔ جو ابھی کھا رہے ہیں نا وہ بہرحال نہ کھائیں، جو کچھ پیزے برگر وغیرہ سحریوں میں کھائے جا رہے ہیں نا، پھر سارا دن جو ڈکاریں چلتی ہیں تو اللہ کی پناہ ہے وہ، کیونکہ میں نماز میں آتا ہوں نا تو جو ڈکاریں جس قسم کی سننے کو مل رہی ہوتی ہیں اس سے بہت افسوس ہوتا ہے، مسلمان کدھر کو جا رہا ہے۔ رمضان میں یہ حال ہے، اور وزن بڑھ رہا ہے رمضان میں لوگوں کا کم ہونے کے بجائے۔ تو باقی ڈاکٹر بتائے گا، حکیم صاحب بتائیں گے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ رمضان میں ذخیرہ اندوزی کرنا، رمضان میں ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، اس کا کیا وبال ہے؟ اگر کوئی چیز مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، لوگوں کو مل نہیں رہی، تو اس میں ذخیرہ اندوزی حرام ہے، وہ غلط چیز ہے۔ لیکن اگر وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں، یہاں سے نہیں ملے گا تو وہاں سے مل جائے گا، تو پھر اگر کوئی تاجر روک لیتا ہے کہ جی میں بعد میں بیچوں گا تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسی ذخیرہ اندوزی جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہو، ان کی بیسک ضرورتیں ہی پوری نہ ہو رہی ہیں، وہ حرام ہے۔ رمضان میں اصلاح نفس کا طریقہ، رمضان المبارک میں انسان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ محمد سفیان، یہ تو شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو آپ نے پورا واضح و نصیحت کی باتیں پوچھنا شروع کر دی سفیان بھائی۔ باقی اصلاح کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ایک لسٹ بنائیں گناہوں کی رمضان سے پہلے، ابھی تو رمضان شروع نہیں ہوا نا، تو آپ لسٹ بنا دیں کہ میرے اندر یہ گناہ ہے، میں رمضان میں سارے گناہ سے انشاءاللہ توبہ کروں گا، اور روزے بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، دعائیں بھی مانگیں، اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ میں نے اپنی زندگی چینج کرنی ہے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے گناہ بھی چھوٹیں گے۔ کیا روزے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا رمضان میں روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ سیف اللہ صاحب پاک پتن سے دیکھیں، کبیرہ گناہوں کا اصول یہ ہے کہ جب تک توبہ نہ کی جائے وہ معاف نہیں ہوتے، اس لیے رمضان میں عام طور پہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کی توفیق عام طور پہ رمضان میں مل جاتی ہے، تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ رمضان میں کبیرہ گناہ بھی چھوڑ دیں اور ان سے سچی توبہ کریں۔ بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے تراویح پڑھنا، رمضان میں بغیر داڑھی والے حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے جماعت کا کیا حکم ہے؟ بھائی داڑھی والے کو ترجیح دینا چاہیے۔ آج کل یہ بہت بڑا رواج، بہت برا رواج پھیل گیا ہے کہ داڑھی کٹانا تو کبیرہ گناہ ہے، کم از کم امامت کے مصلی پر جو اتنی مقدس جگہ ہے وہاں تو ایسے شخص کو کھڑا کرنا چاہیے نا جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، اعفوا اللحى، داڑھی بڑھاؤ۔ تو تورات میں آج تک لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ داڑھی نہ کٹائیں، اس کی وجہ سے یہودی بھی اب تک داڑھی رکھتے ہیں، تو یہودیوں سے عبرت حاصل کر لیں کہ انہوں نے اپنی تورات پر داڑھی کے معاملے میں عمل کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہودیوں کے جتنے مذہبی اسکالرز ہیں وہ بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں ان کی، مسلمانوں کے مذہبی اسکالر اتنی داڑیاں، تو کیا آپ کی بات میں لوگ اثر ہوگا؟ لوگ کہیں گے خود تو عمل کر نہیں رہے، ہمیں بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں۔ تو اور پھر ہمارے یہاں ایک بڑا عذاب یہ آ گیا کہ مذہبی اسکالر جو داڑیاں کاٹ رہے ہیں نا، ایک تو جرم، اوپر سے اس کی توجیہ بھی، کہتے کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ داڑھی بڑھاؤ، یہ تو کلچر تھا۔ بھائی حدیث میں کیوں نہیں ہے؟ بخاری مسلم کی کتنی ساری حدیث ہیں جن میں اعفاء کا حکم ہے، بڑھانے کا حکم ہے۔ کوئی ایک صحابی دکھا دیں جو داڑھی چھوٹی کرتے ہوں، کوئی ایک پیغمبر بتا دیں جن کی داڑھی چھوٹی ہو، بڑے آرام سے اس کو کہتے ہو تو کلچر کا حصہ تھا۔ واہ بھائی واہ، آپ سے ایک کام ہو نہیں رہا، آپ ایک سوسائٹی سے متاثر ہو گئے، آپ ماڈرن بننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ذرا لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں، تو اپنے گناہ کو آپ نے کیسے بہترین طریقے سے آپ نے اس پہ پردہ ڈالا ہے، اور اس کو کیسے اچھی آپ نے ایک جناب وہ ایک لیبل لگا دیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلچر کی وجہ سے حکم دیا ہے۔ کلچر کی وجہ سے پیغمبر کسی بات کے آرڈر کلچر کی وجہ سے دینے کے لیے نہیں آتے، پیغمبروں کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ خدائی وحی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سے اگر ایک کام نہیں ہوتا آپ توبہ کریں، اب لوگوں کو بتائیں کہ بھئی میں گناہگار ہوں، میں مانتا ہوں داڑھی بڑھانا لازم ہے۔ ڈاکٹر محمود غازی رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد یونیورسٹی کے
प्रोफेसर थे और अल्लाह उनको की मग़फ़िरत फरमाए, बड़े ज़बरदस्त आलिम थे, बहुत अल्लाह ने इल्म दिया, तक़वा दिया। लेकिन एक बात थी, वो दाढ़ी छोटी थी उनकी, लेकिन वो कहते थे बरमला कि भाई मेरा ये जुर्म है, मैं मानता हूँ। उनकी मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती थी। वो कहते थे मैं दाढ़ी छोटी करता हूं लेकिन मैं इस पे कोई लेबल नहीं लगाता, मैं इसको जायज नहीं करार देता, ये बिल्कुल नाजायज है। मैं दुआ करता हूं और आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह मुझे पूरी दाढ़ी की तौफीक दे दे। तो मुझे उनका ये अमल बड़ा अच्छा लगता था कि चलो एक गलती है, उनसे कोई वजह होगी, मसलहत होगी, नहीं रख पाए, मुझे नहीं पता वो मसलहत क्या थी, लेकिन कम से कम ऐसा तो नहीं है ना कि अपनी एक अमल की वजह से शरीयत ही को चेंज कर दिया हो। तो आज बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स हैं, उनसे दाढ़ी नहीं रखी जाती पूरी, तो सीधे सीधे कहते हैं भाई अल्लाह का हुक्म है, हम नहीं कर पा रहे। हमने कब दावा किया कि हम 100% सच्चे पक्के मुसलमान हैं, हम कमजोर मुसलमान हैं? तो ये कह दे वो, लेकिन ये कि चेंज ही करना शुरू कर दिया कि जी कहां है इस्लाम में दाढ़ी। बाद लोग ये कहते हैं कि क्या पूरा इस्लाम दाढ़ी में ही है, क्या तुम्हें दाढ़ी के अलावा कुछ नजर नहीं आता? तो हम नहीं कहते पूरा इस्लाम दाढ़ी में है, लेकिन पूरे इस्लाम में दाढ़ी भी है बहरहाल। तो इसलिए जो तरावी में है ना, ऐसे इमाम को तरजीह देनी चाहिए जो मुकम्मल दाढ़ी हो, जिसकी उसकी एक बरकत होती है। आप उसको अपना नुमाइंदा बना रहे हैं नमाज में, वो गोया आपका पैगाम, आपकी जो दुआ है सूरह फातिहा में जब वो फातिहा पढ़ता है तो आपकी तरफ से पढ़ता है ना, वो एक नुमाइंदा बन के अल्लाह से बात कर रहा है। तो इसलिए बगैर दाढ़ी वालों के पीछे जो तरावी पढ़ने का रिवाज है, ये काबिल इस्लाह है। इसको कोशिश करें खत्म करने की। दाढ़ी वालों को, जो इमाम दाढ़ी रखता हो उसको प्रमोट करें। और फिर दाढ़ी भी काफी नहीं है, बाज अइमा ऐसे होते हैं जो रमजानी इमाम होते हैं, वो पूरे साल बदमाशियों में लगे होते हैं, सारी ऊटपटांग हरकतें वो कर रहे होते हैं, चोरियां वो कर रहे होते हैं, लड़कियों को वो छेड़ रहे होते हैं, फिल्में ड्रामे वो देख रहे होते हैं, रमजान में मुसल्ले पे मस्जिद में आके वो इमाम बने हुए होते हैं, लोग समझ रहे, लोग उनसे दम करा रहे होते हैं। तो ये भी गलत है। ऐसे इमाम को चाहिए भाई अपनी घर में नमाज पढ़ा ले तू, ठीक है ना, अपनी कुरान मुकम्मल कर लो। हम उनको ये तो नहीं कहते कि कुरान मुकम्मल ना करें, लेकिन मस्जिद में मुसल्ले पे बहरहाल इसका ख्याल करना चाहिए कि ऐसे शख्स को इमाम बनाएं जिसपे लोगों को एतमाद हो, उसमें तकवा हो, उसमें कुछ सूरत और सीरत से वो शरीयत का पाबंद लगता हो, क्योंकि उसके असरात फिर मुक्तदियों में जाते हैं और नमाज की बरकतें ज्यादा हासिल होती हैं। सहाबा क्यों इसका ख्याल किया करते थे कि हम पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ें? क्योंकि इमाम जितना मुकद्दस होगा, नमाज भी उतनी ही जानदार होगी। नाबालिग बच्चे का तरावी पढ़ाना या सुनना, नाबालिग बच्चों के पीछे तरावी का क्या हुक्म है? नीस क्या छोटा बच्चा तरावी में सामे बन सकता है? सामे बन सकता है, इमाम नहीं बन सकता, बशर्ते के यानी बहुत छोटा बच्चा ना हो, यानी सभी ये मुमय्यज़ जिसे कहा जाता है, 7 साल से उम्र ज्यादा हो, तो ऐसा बच्चा सामे बन सकता है, लेकिन इमाम नहीं बन सकता नाबालिग बच्चा। हाँ, नाबालिग बच्चा नाबालिगों का इमाम बन सकता है। घर में बच्चे जो कुरान हिफ्ज़ कर लेते हैं तो उनको चाहिए कि घरों में तरावी पढ़ाएं, छोटे बहन भाई उनके साथ खड़े हो जाएं जमात में, तो उनका कुरान भी मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन बालिगों को नमाज पढ़ाने के लिए इमाम का बालिग होना भी जरूरी है। क्या औरत दीगर औरतों को तरावी पढ़ा सकती है? अगर हाँ तो इसका तरीक़ाकार बता दें। नींद अगर पीछे लड़का भी खड़ा हो जाए तो क्या हुक्म होगा? बिनते नसीर लाहौर से। औरत की इमामत में अगर लड़का पीछे खड़ा हो जाए तो उस लड़के की तो बहरहाल नमाज नहीं होगी, क्योंकि मर्द को तो मर्द ही इमामत कर सकता है, लेकिन औरत की इमामत करे तो हमें इस बारे में एक रिवायत हज़रत आयशा से मिलती है, लेकिन असलाफ ने ना उस पर अमल किया, ना हमें कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी कोई हौसला अफजाई मिली, और ना किसी फ़कीह ने इस अमल को पसंदीदा अमल करार दिया। यही वजह है कि खुलफाए राशिदीन के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ, बाद में भी ऐसा नहीं हुआ, और हमेशा मर्द ही इमामत करते रहे हैं। तो इसलिए हजरत आयशा के इस अमल से ये बहरहाल पता चलता है कि अगर कोई औरत ऐसा कर लेगी तो पीछे औरतों की नमाज हो जाएगी, लेकिन ये अमल बहरहाल पसंदीदा है नहीं। दीगर अहादीस को भी अगर हम सामने रख के देखते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं मिलता ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात औरतों की करवाई हो इस तरह से कि औरत को हुक्म दिया। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात मस्जिद से निकल जाती तो आप घर में आके उम्महात को अपने पीछे खड़ा करके खुद नमाज पढ़ाते थे। और ये भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को जब हुक्म दिया ना कि तुम्हारी घर की नमाज मस्जिद से बेहतर है, तो घर में आपने उनको इनफिरादी नमाज का हुक्म दिया है। आप ये कह सकते थे कि घर मस्जिद में जमात पढ़ने से बेहतर है तुम घरों में जमात कर लो, अगर इसकी इजाजत होती ना, जैसे कि आजकल बहुत से स्कॉलर्स फतवा दे रहे हैं कि औरत को नमाज पढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता तो कितने, यानी औरतों को फिर घर में इनफिरादी नमाज का हुक्म थोड़ी होता, बल्कि औरतों को हुक्म दिया जाता कि घर में अपनी जमात करा ले वो, लेकिन हमें कहीं भी नहीं मिलता। तो सिर्फ एक हदीस को देख के कभी फैसला नहीं किया जाता, बाकी भी तमाम हदीस को देखा जाता है। तो उन तमाम हदीस को देख के फुक़हा ने जो इस्तेदलाल किया वो ये है कि अगर औरत को नमाज पढ़ा दे तो नमाज हो तो बहरहाल जाएगी, लेकिन ये अमल बहरहाल मकरूह और नापसंदीदा है, ये काबिले तरगीब अमल नहीं है। इसलिए खवातीन को चाहिए कि वो इनफिरादी नमाज पढ़ें, जमात से पढ़नी है तो मर्द को इमाम बनाएं, उसकी इक्तदा में नमाज पढ़ें। और अगर बिलफर्ज औरत को नमाज पढ़ाती है, मकरूह होने के बावजूद वो कहती नहीं शौक है उसको पढ़ाने का, तो फिर खवातीन इमाम जो है ना वो सफ के बीच में खड़ी होंगी, वो आगे नहीं खड़ी होंगी, क्योंकि नमाज में औरत को बहुत ज्यादा सिमटने का और पर्दे का हुक्म है, एक्सपोज होने की इजाजत नहीं है। तो उसमें फिर ये है कि वो खवातीन, जैसे हज़रत आयशा के बारे में यही है ना कि खवातीन के बीच में हो, बीच में थी वो, तो फिर आगे जाने के बजाय जहां सफ है उसी के बीच में वो औरत खड़ी होकर नमाज पढ़ाएगी।